السلام علیکم موجود سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی کا اسلامک اسپیشل پروگرام، جس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے، تاکہ آپ لوگوں کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اور ہمارے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے۔ اور اس کے اندر ہم جانتے ہیں مفتیان کرام سے، علماء کرام سے آپ لوگوں کے پوچھے گئے سوالات اور مسائل کا حل۔ اسی حوالے سے آج کا جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ خطبۃ الحجۃ الوداع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حج کے اندر، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا، اس کے اندر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے وہاں پر ڈسکشن کی اور ان کو چند نصیحتیں فرمائی، اور جس کو بڑی بعد میں اہمیت کا حامل سمجھا گیا، کیونکہ یہ جتنی بھی نصیحتیں تھیں وہ کسی حد تک وصیت کے اندر بھی شامل کی جاتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری موقع ہی تھا کہ جب آپ تمام صحابہ کرام سے ایک ساتھ آپ نے خطاب فرمایا اور سب کو نصیحتیں فرمائی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ بہت جامع تھا۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو کو، ہر ایک جو ہے آپ کے زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا۔ اس کے اندر غلاموں کو، میاں بیوی کو، مال کو، ہر چیز کو ڈسکس کیا۔ اسی حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور آفریدی صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طلحہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ ماہر معیشت بھی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم سب کے اوپر سود حرام ہے، اور جو سود لے گا وہ اللہ سے بھی جنگ کرے گا اور اللہ کے رسول سے بھی جنگ کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کے اندر ثابت کر دیا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم سے بات کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا جو سود تھا اس کو معاف کیا، اور جو ان کے چچا تھے انہوں نے بھی لبیک کہا کہ آپ کے کہنے پہ میں تمام کا تمام سود معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شروع کر کے پوری امت کے لیے سود کو جو ہے اس دن کے بعد ختم کر دیا، اور سود سے جو سود لے گا اس کے لیے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لانے جنگ کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی سود جیسی لعنت پائی جاتی ہے اور کھلے عام پائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر نہ کوئی پشیمانی ہے اور نہ ہی کسی کو دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جی، جس طرح آپ نے فرمایا اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خطبہ کا جو حوالہ آپ نے دیا، وہ بے شک انسانی تاریخ کا بلکہ انسانیت کے لیے ایک ہیومن رائٹس، ایک زندگی چلانے کا طریقہ، ایک دوسروں کے حقوق اور رائٹس کے بارے میں ایک جامع اور ایک تفصیلی خطبہ ہے۔ بالکل۔ اور اگر اس خطبے کو دور انسانیت، موجودہ دور حاضر کی انسانیت، یونائٹڈ نیشن، سو کالڈ یونائٹڈ نیشن جس کو میں کہتا ہوں، OIC، وہ اس خطبے کو اپنا لے تو دنیا کی تمام تکلیفیں اور غم اور پریشانیاں ختم۔ بالکل۔ اس میں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا خاتمہ کیا، اس میں اور غلامی کے حقوق کو اتنے دیے، خاتمہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ غلاموں کو اتنے حقوق دیے کہ وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر، یعنی یہ کہا گیا کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ غلاموں کے لیے پسند کریں۔ آپ ہمارے ہاں آج کل دیکھیں کیا ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے لوگ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ریسٹورانٹوں میں جاتے ہیں، وہ غلامی تو اب نہیں رہی، لیکن جو نوکر، جو انہوں نے پیسے پہ نوکر رکھے ہوتے، ملازم رکھے ہوتے، جو ان کے گھر کے کام کرتے ہیں، تو وہ جو ہوٹل میں بیٹھے ہوتے وہ تو شاید ناشان طریقے سے کھانا کھاتے، جو بیچارے نوکر ہوتے ہیں وہ ان کے بچے اٹھائے ہوتے ہیں، ان کو کھانا تک نہیں دیتے۔ باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کپڑے ہیں، باقی دنیا کی لوازمات ہے، جو کہ کھانا میں کہتا ہوں ایک بیسک نیسیسٹی ہے انسان کی، کہ کھانے پہ تو انسان بھی جیتا ہے اور جانور بھی جیتا ہے، اس میں بھی ہم اس پہ پورا نہیں اتر رہے، اور ہم نوکروں سے، اور جو ہمارے وہ نوکر نہیں ہے، وہ تو ہمارے پرسنل کام کے لیے لوگوں نے رکھے ہوتے، لیکن ہم اس کے ساتھ ایسے ہی ہمارا معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے جیسے زر خرید غلام۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو زید بن حارث سے جو ان کے غلام تھے، ان کو انہوں نے منہ بولا بیٹا تک کہہ دیا، اور وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تھے۔ اور پھر جو
آخری ان کے جو کلمات تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب وفات پا رہے تھے، اس میں بھی وہ تلقین کر رہے تھے ہمسایہ کی اور غلاموں کی اور نمازوں کی، کہ آپ ان 3 چیزوں پہ امت مسلمہ پیرا دیں۔ ہم دیکھیں آپ کتنے ہم اپنے ہمسایوں سے آگاہ ہوتے ہیں، کون ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون جو ہے وہ اس کو کھانا پینا مل رہا ہے یا وہ کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، مشکل میں نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم جو نوکر ہوتے ہیں یا جو ہمارے نیچے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ ہمیں وہ کوئی ہماری کوئی بڑی کوئی ہم نے کوئی ترم خان نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ نے ان کا رزق جو ہوتے ان کے ہاں مقرر کیا ہمارے تھرو کے اس کو رزق ملے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جس طرح ہم بھی نوکری کرتے ہیں جو آپ کے بینک میں کرتے ہیں، سرکاری ملازم میں، تو ہمیں تھوڑی وہ رزق دے رہا ہے سرکار دے رہا ہے یا وہ ادارہ دے رہا ہے، وہ اس کے تھرو ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اس طرح ہمارے تھرو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق، یہ تو ہمیں بلکہ سجدہ ثبوت ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے اتنا راضی ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی رزق مقرر کی ہے، اور ہم جو ہے وہ ایسا سوتیلا پن شکار کرتے ہیں۔ آپ جائیے رات کو کسی بھی جائزہ لیں ہوٹلوں میں، اور ان کے پاس جو ملازمین آئے ہوتے ہیں وہ ایسے اس میں اکثر بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ملازم ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ان کے آگے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ذرا غریب کھلا۔ تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ نہ صرف انسانیت بلکہ مسلمہ کے لیے جو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دی، یعنی وہ لائن آف ایکشن ان کو بتایا، گائیڈنس پرنسپل ان کو بتایا۔ اگر وہ مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت اس کو اپنانے تو دکھ و درد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف جب آپ نے سود کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ سود ایک لعنت ہے اور سود ہی کی وجہ سے انہوں نے سب سے، دیکھیں نا یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے زندگیوں سے، کہ انہوں نے جب چیز حرام کہا تو پہلے انہوں نے خود اس کو ترک کیا، یعنی اپنے خاندان کے جو ذمے انہوں نے سود لینا تھا وہ انہوں نے معاف کیا، پہلے انہوں نے خود اپنی اگزامپل سیٹ کی۔ ادھر تو ہم دوسروں کو نصیحت دیتے ہیں، ہمارے سیاستدان دیکھ لیں، ہمارے جو بین الاقوامی اداروں کے بڑے بڑے لیڈر دیکھ لیں، ایون ہمارے کچھ علماء کرام، سارے نہیں لیکن کچھ علماء کرام، وہ تو خود اوروں کو تو نصیحت دیتے لیکن اپنی زندگیوں میں ایگزامپل سیٹ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پہلے اپنا سود کیا اور پھر کہا کہ اب یہ حرام، اور آپ دیکھیں سود کی جو لعنت اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج کل جو دنیا شکار ہوئی ہے ہمارا ملک وہ اس سود ہی کی وجہ سے، یعنی ہم پہ اگر 100 ارب ڈالر قرضہ ہے تو اس میں سے 50 ارب ڈالر جو ہے مثال کے طور پہ وہ سود ہے، مطلب وہ اس پیسوں پہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، وہ ہر مہینے، ہر سال، ہر ہفتے وہ سود جمع ہوتا رہا، اور پھر نوعیت یہ آ گئی کہ اب وہ ملک کو سود دینے کے لیے بھی دوسرا قرضہ لیتا ہے، اور وہ قرضہ سود میں دے دیتا ہے اور پھر قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح آپ جائیں لوکل سطح پہ لوگوں پہ، بازاروں میں، ملک کے اندر جو پرائیویٹ لوگ سود کرتے ہیں، تو میں نے خود ایسے کئی اگزامپل دیکھے کہ وہ سود کی وجہ سے وہ جو جن کو سود دیا ہوتا ہے وہ ان کے گھر بار، مال، مویشی سب سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر 1 لاکھ کسی کو دے دی اور اس نے 5 لاکھ لوٹانے تو وہ 4 لاکھ کہاں سے اٹھائے؟ آپ دیکھ لیں، یہ تو میں نے لوکل سطح پہ آپ کو کہا کہ کریڈٹ کارڈ پہ آپ چلے جائیں، کریڈٹ کارڈ سود کی سب سے بدترین لعنت۔ جب آپ کریڈٹ کارڈ پہ خرچہ کرتے ہیں اور اس وقت فوراً آپ اس کو اتارتے نہیں ہیں تو اس پہ آپ کو انٹرسٹ پڑتا ہے، پھر آپ کو اور پیسے لینے پڑتے ہیں اور آپ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ریسنٹلی اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا میڈیا میں بھی کبھی آئے کچھ سال پہلے، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں جن کے ہاں بینک کے کریڈٹ کارڈ کے بلز تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے، ریکوری والے آتے تھے، وہ تو ظاہر ہے ریکوری والے تو بڑے بدماش ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں بینک کا پیسہ ریکور کرنا ہے، وہ چھاپے مارتے تھے، وہ بےزتیاں کرتے تھے خواتین وغیرہ کی، اس میں آ کے جو کہ بوروور تھا انہوں نے خودکشیاں کر دی۔ تو میں تو کہتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ مبارک ہے، اگر اس کو ہم نے منو ان، ہم کا مطلب ہے دنیا ہے یہ، تو اس میں دیکھو نا، میں ہر کسی کی جب بات ہوتی ہے کہ دیکھیں نا ہم نمازیں پڑھیں یا روزے رکھیں یا جتنے بھی عبادات کریں، اللہ تعالیٰ تو اس کو ضرورت نہیں ہے نا چیزوں، بالکل اللہ کی خدائی تو
اگر ہم کچھ نہ بھی کریں تب بھی برقرار ہے, اور اگر کچھ کریں تب بھی برقرار ہے. یہ ساری چیزیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری تاکہ آپ ان قوانین پہ اپنی زندگی گزاریں اور ملک میں فتنہ و فساد نہ ہو. اب جس طرح یہ مثال اسی پہ میں آ جاتا ہوں دوبارہ, آپ اس طرح کیا سود پہ. اب سود سے کیا ہوتا ہے, ایک طبقہ جو ہے وہ امیر تر امیر ہوتا جاتا ہے. یعنی اگر اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے اور اس نے سود کے کاروبار میں اس کو لگا لیے تو اس کے پاس پیسہ آتا ہے, انٹرسٹ آتا ہے, وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے. اور دوسرا طبقہ جو سود لینے والا ہے وہ دن بدن نیچے جاتا ہے, کیونکہ اس کا تو دیکھیں نا وہ تو خود قرضہ بھی واپس لوٹا رہا ہے, وہ سود بھی واپس کر رہا ہے, اور وہ اپنے گھر کے پاس پہلے پیسے نہیں تھے تبھی اس نے قرضہ لیا نا. اگر اس کے پاس پیسے ہوتے تو وہ قرضہ ہی نہ لیتا. وہ آلریڈی اس کو پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے قرضہ لیا. اب اس کو قرضہ بھی ریٹرن کرنا ہے کل کو, اور اس کے اوپر پھر سود بھی لگتا جا رہا ہے, اس نے سود بھی ریٹرن کرنا ہے. جس کے پاس پہلے 10 روپے نہیں تھے اس نے 10 روپے قرضہ لیا, اور اب وہ 100 روپے اگر بن جائے تو پھر وہ جس کے پاس 10 روپے نہیں 100 روپے کیسے ریٹرن کرے گا؟ ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو وہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہو تو وہ کہاں سے, تو پھر ایونچولی ہوتا کیا ہے, جب کسی بھی معاشرے میں ایک طبقہ بالکل اوپر جا رہا ہے, ان ایکویلٹی آف ویلتھ اس کو کہتے ہیں, جب ایک طبقہ بہت اوپر جا رہا ہے, وہ کما رہا ہے, سود سے کما رہا ہے اور پیسے بھی دنیا کی آسائش ہے, دوسرا طبقہ نیچے جا رہا ہے دن بدن, اور اس کے ساتھ اپنے جو کھانے کی چیزیں بھی, خوراک بھی میسر نہ ہو, تو وہ پھر کرائم بڑھتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے بڑے شہروں میں سب سے زیادہ کرائم رپورٹڈ ہے. یعنی آپ اور اس طرح دنیا میں بھی آپ جائیں, نیو یارک جائیں, ساؤتھ افریقہ, وہاں بھی سب سے وہ کہتے ہیں آپ وہاں پہ جہاز سے اترتے نہیں ہیں اور سنیچر آ جاتے ہیں, آپ سے موبائل بھی لے لیتے ہیں, آپ سے پٹوا بھی لے لیتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان ایکویلٹی آف ویلتھ ہے. کیونکہ جو نیچے والا ہے جب اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں تو دیکھو نا مجھے تو اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں ملے, بلکہ اور جو سود لے رہا ہے اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے, کروڑوں کے گھر ہے, وہ باہر جا کے سیر کر رہا ہے, ٹور کر رہا ہے, مزے, تو وہ معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اور اس فرسٹریشن میں کچھ چیزیں بڑھتی ہیں. ایک جو کرائم ہے, یعنی جو آپ کو فراڈ ہو گیا, سنیچنگ ہو گئی, آپ دیکھ لیں, اور ڈاکے ہو گئے. تیسرا قسم کی بدکاریاں شروع ہو جاتی ہے معاشرے میں, یعنی خواتین جو عورتیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں وہ غلط راستوں پہ چلنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا منصور افریدی صاحب, ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا پاکستان تو ایک اسلامی ریاست ہے, اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور یہ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, اور وائزین بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر ہی رہے گا, اور یہ وہ سب کچھ. لیکن مجھے بتائیے گا کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, تو وہ کیا, میرے خیال سے تو باقی اسلام نہیں بچتا. اگر آپ اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ بھی کر رہے ہیں. اور میں دیکھتے ہیں پاکستان کے جیسے بھی آپ نے کریڈٹ کارڈ کی لعنت کا ذکر کیا, یا لوگوں کو سود کا ذکر کیا, یا اگر آپ گاؤں کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر جو وڈیرا سسٹم ہوتا ہے وہ غریب کسانوں کو سود دیتا ہے اور پیسے دے دیتا ہے, پھر اس کے بعد ان کی فصلیں لے لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر ہم ایک کوئی بھی فصل لے لیتے ہیں, بالفرض ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے گندم کی فصل اگانی ہے, تو سب سے پہلے جو ہے اس کا اگر کوئی بیج ہوتا ہے تو وہ سود پہ اٹھایا جاتا ہے آڑتی سے, پھر اس کے بعد اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی سود کے اوپر آپ کو دوائیاں ملتی ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو لیبر وغیرہ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی آپ سود کے اوپر پیسہ لیتے ہیں. جب آپ نے مین 3 چیزیں ہیں, اور بجلی کے بل جیسے آ رہے ہیں وہ بعض اوقات نہیں اتار پاتی کہ فصل تو 4 مہینے بعد پکنی ہوتی ہے یا 6 مہینے بعد ہوتی ہے فصل, تو بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو سود لینا پڑتا ہے. جب آپ نے پانی بھی آپ کا سود کا ہو گیا, دوائیاں بھی سود کی ہو گئی, آپ کا بجلی بھی سود کی ہو گئی. اس کے علاوہ مین چیز جس سے کسی چیز نے پڑھنا ہے اس کا جو بیج ہے وہ بھی سود کا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ وہی سب کچھ اپنے آڑتی کو جا کے دیتے ہیں, پھر وہ کمیشن لے کے, یہ سارا کچھ یعنی وہ ایک پوری فصل جو ہے وہ سود سے تیار ہو کر عام انسانوں تک پہنچتی ہے. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ بھی ہو گیا ہے, ابھی فصلیں بھی ہوگی, ایون کہ ہر چیز کے اندر اگر سود شامل ہو گیا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ نہیں کہ ہم کیا تو پھر ہم اسلامی ملک نہیں ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور یا تو پھر ہم اسلام کے دعوے دار نہیں ہیں, یا پھر نعوذ باللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو ہم مانتے نہیں ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور
جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہو، جو سیکولر ریاستیں ہیں یا یورپ ہے یا امریکہ ہے، اس سے تو بندہ کوئی گلہ نہیں کر سکتا، نہ وہ اسلام پہ بنے. لیکن جو ہماری طرح ملک ہیں جو اسلام کا نام لے کے بنے ہیں، اور دیکھیں نا اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا. اگر دیکھا جائے مسئلہ کیا نہیں تھا کہ کسی نماز کے پڑھنے پہ تو پابندی نہیں تھا نا. ابھی بھی وہاں ہندوستان میں لوگ نماز پڑھتے، مدرسے ابھی بھی وہاں پہ، دیوبند کا مسئلہ، بریلوی مسئلہ، سارے بڑے عالم کرام بھی وہاں پہ. الگ ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہمیں جا کے کوئی امار رہا تھا، ہماری کوئی جو پرسنل آزادی تھی وہ نہیں تھی. وہ 24 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ابھی بھی رہ رہے، ٹھیک ٹھاک رہ رہے، ان کو مسائل ہیں. صرف ایک آدھی مسجد کا مسئلہ ہے، بابری مسجد وغیرہ، یہ جو ایک آدھی مساجد ہیں ان کا کوئی مسئلہ مسائل چلتا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام مساجد کے حوالے سے وہاں پر سکون ہے. سامعین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ بریک سے پہلے منصور آفریدی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر وہ معیشت کو اور سود کو ڈسکس کر رہے تھے. اچھا منصور آفریدی صاحب، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ کہتے اگر پاکستان نے سود نہ دینا ہوتا تو کیا ہم لوگ ابھی تک اپنا قرضہ اتار چکے ہوتے؟ ہاں جی، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اور وہی میں آپ کو اسی بات کو کر لیتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہو کے بھی اب تک سود کیوں نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑی طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کا جو وجود ہے وہ کلمے پہ بنا، وہ اسلام کے نام پہ بنا، اور اب تک اسلام پورا نافذ نہیں ہونا. متحدہ ہندوستان میں مسلمان رہ رہے تھے اکا دکا، جس طرح آپ نے واقعات کا ذکر ہے بابری مسجد وغیرہ کو چھوڑ کے. باقی مسلمان تو ٹھیک ہے نا، 24 کروڑ جا کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باقی عید کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں ہندوستان سے حج پہ بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ پہ ادا کر لیتے ہیں. اللہ نے توفیق دی، میں گیا تھا حج پہ اس سال، تو ماشاءاللہ وہ وہاں پہ دیکھا تو لاکھوں انڈینز مسلم آئے تھے وہاں پہ حج ادا کر. تو وہ تو پاکستان کیوں بنا ہے؟ پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ یہاں پہ ایسی ریاست ہو جہاں پہ ہم اسلامی قوانین نافذ کریں، سیکولر ریاست نہ ہو ہندوستان کی طرح، یورپ کی طرح، امریکہ کی طرح، اور اسلامی قانون قرآن و سنت کے مطابق، اور جس کے لیے قرارداد مقاصد بھی پاس کی گئی تھی. لیاقت علی خان صاحب ہمارے پہلے وزیر اعظم، انہوں نے بھی پاس کیا کہ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو. اور دیکھا جائے تو باقی چیزوں کے لیے تو کچھ پروگرس ہوئی. مطلب دیکھیں نا، چلے روزے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، چاند کمیٹی، عید کے لیے بنائی گئی، رمضان میں جو ہوٹل ہیں ان کی دن کے وقت بندش کی گئی. یہ نا ریاست نے یہ چیزیں، انوائرمنٹ نے پیدا کی. لیکن سود کے معاملے میں رتی بھر بھی کوئی پروگرس نہیں، جو کہ ایک اسینشل ایلیمنٹ تھا فائنینشیل سسٹم کا، اسلام کے فائنینشیل سسٹم کا ایک ضروری ستون ہے. اس پہ کوئی پروگرس نہیں ہوئی. اور اگر آپ نے بھی سود چلانا ہے اور یورپ نے بھی سود چلانا ہے، امریکہ میں، تو ہم میں اور ان میں آپ کی بات ایگری ہوں. فرق پھر کیا رہ گیا کہ اگر آپ بھی سود پہ، اور لیکن آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا کہ کیا اگر یہ سود نہ ہوتا تو ہم قرضے ادا کر چکے ہوتے؟ بالکل ادا کر چکے ہو. دیکھیں ہمیں تو ابھی بھی، ہم نے جو چائنا کو لیٹسٹ پیمنٹ کی ہے کوئی 22 ارب ڈالر، تو اس میں 17 ارب ڈالر وہ پرنسپل اماؤنٹ تھا، اصل رقم، اور 6 ارب ڈالر اس میں سے سود تھا. اب دیکھیں نا، 6 ارب ڈالر اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ IMF 6 ارب ڈالر ہمیں دینے میں ان کو سال لگ گیا، ہمیں دیتے اتنی کنڈیشن. یہ پیسے اگر ہم اپنے پاکستان کے اوپر لگائیں 6 ارب روپیہ، تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. یہ جو آپ دیکھیں نا وہ کہاں پہنچ گیا. اور جو سود کا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان، آج کل جتنی بھی سٹڈیز ہو رہی ہے، مالیاتی سٹڈیز ہو رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں، سب کہہ رہے ہیں ہر ملک پہ ڈیٹ ہے، یعنی ہر ملک پہ قرضہ ہے. تو جب یہ سٹڈی گئی کہ امریکہ پہ بھی قرضہ ہے، یورپ پہ بھی قرضہ ہے، چین پہ بھی ہے، جاپان پہ بھی، تو پھر یہ جواب آیا کہ یہ قرضہ دیا پھر کس نے؟ دیکھیں نا، کسی کوئی قرض، اگر ایک گاؤں میں 10 بندے اور 10 کے 10 بندے قرض دار ہیں، تو اس کا مطلب ان کو کسی نے قرض دیا ہے. اچھا، قرض کسی نے قرض نہیں دیا ہے اور سارے ڈیٹ پہ، تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ جس نے قرض دیا ہے اس پہ سود اتنا پائل اپ ہو گیا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ ساری دنیا قرض دار ہو گئی، اور ساری دنیا کا جو میلٹ ڈاؤن آنے والا ہے
وہ آپ دیکھیں گے یہ بات صحیح ثابت ہوگی. ایک دفعہ تو آ چکا ہے 2007 اور 6 والا فائنینشیل میلٹ ڈاؤن. اب یہ دوبارہ آئے گا کیونکہ چائنا میں بھی بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں سود کی وجہ سے. اور امریکہ اور یورپ میں ابھی امریکہ میں ایک بینک تھا سیلیکون بینک جو یہ اسٹارٹ اپس کو کیلیفورنیا میں وہ اربوں ڈالر سے وہ دیوالیہ ہو گیا. حکومت کو اس کو دوبارہ کچھ پیسے دینے پڑے. تو ایونچولی دیکھیں نا میں کہتا ہوں نا جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بالکل ان کو پتہ ہے کہ اندر سے بھی اس کو علم ہے اور باہر سے بھی علم ہے. تو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن آیا ہے ساری دنیا میں اور وہ فائنینشیل میلٹ ڈاؤن وہ آیا ہے سارا اس سے یہ سود کی لعنت کی وجہ سے. اب جب سارا یہ دنیا اس میں جکڑ گئی ہے تو ان کو سوچنا ہوگا کہ اس سود کی وجہ سے انٹرسٹ کی وجہ سے ساری دنیا قرضدار ہو گئی ہے. کیونکہ جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے جب فیکٹری سے کوئی مال نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ریئل سینس میں پروڈکٹیوٹی ہوتی نہیں ہے, انٹرسٹ بیسڈ. اور دوسری طرف یہ مسائل شروع ہو گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو جتنا جانتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا اس کو. تو جب اس کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس نے اپنے قرآن حکیم کے ذریعے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کے ذریعے جو چیزیں بتا دی ہیں تو وہی ہے, اسی میں فلاح ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ یہ ہم نے لینی ہے کہ نہیں لینی. لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کو خدائی کا کچھ نہیں ہونا, ہم ہی بہتری ہوگی. اور اگر نہیں لیں گے تب بھی اس کی ذات پہ کوئی فکر نہیں آئے, فرق نہیں آنا. اور وہ ہماری ہی تباہی ہوگی جو ہم جس تباہی کی طرف بڑھنے والے ہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ. اسی حوالے سے ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے پاکستان کے, وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے اور اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم دنیا کے اندر سب سے کامیاب کامران ہو جاؤ گے. تو وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یا تو پھر اللہ کا قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم لوگ مسلمان ہوتے تو ہم آج سب سے زیادہ عزت والے ہوتے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے منصور افریدی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہم نے صرف چائنا کو 6 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے سود کی مد کے اندر دیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اور بہت سارے لوگوں کو جن سے ہم نے قرضہ لیا ہوگا ان کو ہم نے سود کا پیسہ دیا ہوگا. اگر جو پیسہ ہم نے سود کی مد کے اندر دیا ہے اگر یہی پیسہ آج پاکستان کے اوپر لگتا تو پاکستان بہت ہائی کلاس پہ چلا جاتا اور بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی, عام عوام کو بہت ساری سہولتیں مل جاتی اور بہت سارے عوام کے پروجیکٹ لانچ کیے جا سکتے تھے. اچھا منصور افریدی صاحب, اسی حوالے سے جیسے آپ نے بھی ڈسکس کیا کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو اور اسی حوالے سے خاص طور پہ غلاموں کو بہت جو ہے حقوق دیے ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے اس کو بھی کھلاؤ, وہی پہناؤ, اس کو اسی طریقے سے رکھو. اور آپ نے وہ ڈسکس کیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس کے اندر وہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کچھ سردار بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور لگی ہوئی ہے ٹیبل میز لگی ہوئی ہے اور ان کے گارڈ سارے خاموشی سے بیٹھے صرف ان کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا بچا ہوا کچھ بچا دیا انہوں نے چھوڑ دیا تو ہمیں کھانے کو مل جائے گا, ادروائز ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسلام نے تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت عرصہ پہلے ہی تعلیم دے دی تھی, لیکن کیا ریزنز ہیں کہ ہم ان کو ابھی تک اپنا نہیں سکے؟ یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے. اور جس طرح آپ نے واقعہ کیا کوٹ کیا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو آشکار کیا کہ آپ اپنے ملازم اپنے جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یعنی جن کی تک اللہ تعالیٰ نے آپ نے تو نہیں کی, رزق تو اللہ نے مقرر کیا لیکن آپ ایک وسیلہ بنے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا انہوں نے ہر خطبے میں اور انہیں اپنی زندگی میں ثابت کیا. اور دیکھے جائے نا وہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے غلام کو بازار لے کے گئے تو 2 کپڑے انہیں جوڑے لیے نا, تو وہ ایک ذرا جو تھا وہ کمزور تھا یعنی یا اس کا رنگ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی نیا لگے, وہ دونوں نئے تھے لیکن ایک اچھی کوالٹی کا آپ کہہ لیں اور ایک پوری کوالٹی. بالکل, ایک قیمتی تھا اور ایک تھوڑا کم قیمتی تھا. کم قیمتی تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیا اور جو وہ قیمتی تھا وہ انہوں نے اس کو پکڑا دیا. تو غلام پریشان ہو گیا کہ یہ کیا, کہ اس نے کہا کہ نہیں میں بوڑھا ہوں تو میرے لیے یہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تم جوان ہو, غلام کو کہا تمہیں یہی خوبصورت ہمارے ساتھ ہے.
تو اتنے حقوق لیکن صحابہ کرام کی زندگی. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرتے ہیں اور پھر جب اونٹ پہ جاتے ہیں تو وہ قصہ تو سب کو یاد ہے کہ وہ جا کے غلام جو ہے وہ اوپر اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ نیچے نیچے جا رہے ہوتے ہیں رسی پکڑ کے, اور جیسے مقدس میں داخل ہوتے ہیں تو یہود جو ہے وہ سارے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے اس سپر طاقت کا, جس طرح آج کل امریکہ ہے نا, اس وقت تو مسلمان ایک سپر طاقت کی حیثیت سے رکھتے تھے, تو یہ اس کا خلیفہ ہے. وہ شروع میں تو ان کو یہ لگا کہ جو نیچے ہے یہ غلام آ رہا ہے, جو اوپر ہے وہ خلیفہ بیٹھا. پھر جب ان کو قریب آ رہا حضرت عمر فاروق کو خود بتایا تو وہ پریشان و حیران. تو آپ دیکھیں نا ان اصولوں کو اپنا کے وہ کس حد تک پہنچے, وہ یورپ تک پہنچے, اسپین تک پہنچے, افغانستان تک پہنچے, رشیا تک پہنچے. اور جب ان اصولوں کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے تو آج کل کیا حال ہو رہا ہے آپ کا. دیکھیں لبنان میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مصر میں, افغانستان, پاکستان, یا تو ان کے ہاں جنگیں ہو رہی ہیں یا ان کے ہاں مالیاتی قرضدار ہو چکے ہیں اور تباہ حال ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ درخشاں اصول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو گائیڈ لائنز دی تھی وہ بھلا دی ہیں, اور وہ ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی اصول بنا کے اس میں رہ رہے. اب دیکھیں اس طرح آپ نے واقعہ کا ذکر کیا سردار صاحب کے, اور وہ دیکھ رہے کتنی عجیب بات ہے. اب یہ اسی وجہ سے نیچے طبقے میں پھر غصہ آتا ہے, فرسٹریشن آتا ہے کہ دیکھیں نا وہ بھی انسان ہے. آپ ان کو ساتھ آپ نے فرض کر لے 2 روٹیاں لے آئے تو یا تو 3 روٹیاں کر دیں, یا وہ 2 روٹیاں پہلے 1 روٹی ان کو دے دے, ایک آپ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے. اچھا, سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ گارڈ بھی وہی بیٹھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ سردار صاحب لوگ کھانے سے فارغ ہوں گے تو کچھ ملے گا. ہاں یہ دیکھیں نا کہ وہ گارڈ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں, اور کھانا ہے نا بالکل اتنی پیش قیمت بھی نہیں ہے نا, اور رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا, وہ جو آپ اس کو کھلائیں گے بھی وہ آپ کا رزق نہیں ہے نا, آپ نے اس کو دیا ہے, وہ اس کے نصیب میں لکھا اور وہ آپ کے ہاں لکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ہی ایک شرمناک بات ہے. اچھا منصور صاحب, میں آپ سے 1-2 بہت اہم سوالات ہیں میں اصل میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ویسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انہوں نے بغیر جنگ کیے ہمیں بیت المقدس ہمارے حوالے کر دیا, اور آپ نے کہا کہ اس ٹائم مسلمان سپر پاور تھے. تو اگر دیکھا جائے اگر آج مسلمان سپر پاور نہیں ہے تو اس کے پیچھے سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ اس وقت کا جو مسلمان تھا اس نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرے. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے تھے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکمرانی بھی دے رکھی تھی پوری دنیا کی. اور جو آج کا مسلمان ہے, یہ جو آج کا نظام ہے, ہم خود کی عقلوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلام سے اور سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے قوانین جو ہمارے رولز ہیں یہ ہمیں شاید ترقی دیں گے, اسلام ہمیں ترقی نہیں دے سکتا. تو پھر جو اسلام کی صورتحال ہے اور جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ظلمت کی چکی کے اندر پس رہا ہے. اچھا منصور آفریدی صاحب, دنیا کی بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو انسانیت کے لمبردار بنی پھرتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں انسانیت کے حوالے سے کہ ہم انسانوں کے لیے یہ کیا ہے, ہم نے انسانوں کے لیے یہ کیا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو انسانی حقوق کا چارٹر تھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا. اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبانی بات نہیں کی تھی, جیسے آپ بھی کچھ مثالیں دے چکے ہیں, میں بھی مثالیں دے چکا ہوں, کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر, وہ زید بن حارثہ ہوں یا ایک اور صحابی تھے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 20 سال تک رہے, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 20 سال گزارے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں بات نہیں کی 20 سال کے اندر. اور جب غصے کے اندر بات نہیں کی تو اب کیسے کوئی ظلم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور باقی صحابہ کرام کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو بھی وہی حقوق دیے, جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی مثال دی آپ نے کہ انہوں نے اپنے سے بہتر جو ہے وہ کپڑے اپنے غلام کو دلوائے. تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی تھی ان کو عملی طور پہ ثابت بھی کیا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا چارٹر دیا تھا, اور آج کل کی جو علمبردار تنظیمیں ہیں یا وہ جو کہتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے خیر خواہ ہیں, تو ان کو فلسطین کا حال کیوں نہیں نظر آتا, ان کے فلسطین کے مسلمانوں کی صورتحال انہیں کیوں نہیں نظر آتی. یہ دور حاضر کا بہت اہم بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, اس کے
اوپر آج انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی نہیں بولتی، اور بلکہ وہ تو وہاں پر بھی اس کو بڑی عزت دی گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ آپ اس تمام پیٹرن کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس صورتحال کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں، اور آپ اس کے اندر کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ جی دیکھا جائے آپ نے جو بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا، جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے غزہ میں بلکہ لبنان میں، آپ تو چھوڑیں کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اسلام کو اور مذہب، ایک انسان کے طور سے ایک جانوروں کو ایسا نہیں مارا جاتا۔ یعنی میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی جنگل پہ کوئی انسان حملہ آور ہوا ہو تلواریں لے کے یا اسلحہ لے کے، اور وہاں پہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو مار رہے ہوں، مطلب شیروں کو، ہرنوں کو، جو بھی مخلوق خدا ہے ان کو مار رہے ہوں۔ جب جنگل کو بھی کاٹنا ہوتا ہے تو جانوروں کو کیج میں یا جو ہے پنجرے میں بند کر کے وہاں سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ درخت کھایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ منصور رافدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اور وہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں اسلام کے حوالے سے بھی بتایا، معیشت کے حوالے سے بھی بتایا، اور سود کے حوالے سے بتایا کہ ہم لوگ آج کیوں پیچھے ہیں، جب اللہ کے نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور اللہ کا خود بذات خود قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ ہے، رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تم پوری دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور اس کے باوجود اگر ہم مسلمان تنزلی کا شکار ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی اہم ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، اور ہم نے سود جیسی چیزوں کو اپنے معاشرے کے اندر عام کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام کے اندر، تب تک اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ آصف کو اجازت دیجیے، والسلام۔